نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین، آج ہم ذکر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت بڑی عظمتیں ہیں اور یہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے۔ تمام اولیاء کرام نے یہ اپنا معمول رکھا اور اس کی تلقین کی، تمام پیر بھائیوں کو، مریدین کو اس کی ہدایت فرمائی اور زندگی بھر اس پہ عمل پیرا رہے۔ یہ ذکر کی اہمیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک چیز کسی نہ کسی تلاش میں ہے، تو یہ انسان بھی کسی کی تلاش میں ہے، اس ذات کی تلاش میں ہے، اس کی وجہ سے بے قرار ہے، غیر مطمئن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس ذات کی تلاش میں ہو، اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو اور تم غیر مطمئن ہو، تو پھر اس کے اطمینان کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مشین ہے، اس کے لیے ایک تیل ہوتا ہے، جب تک اس کو وہ تیل نہ دیا جائے تو مشین صحیح کام نہیں کرتی، وہ ٹوٹ سکتی ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اس کی کارکردگی میں فرق آ سکتا ہے۔ تو دل جو ہے یہ بھی ایک ایسی مشین ہے جس کے چلنے سے انسان کی زندگی، انسان کی حیات کا اس پہ دار و مدار ہے، اور اس کا بھی تیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ دل مطمئن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ذکر پوری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ جو زمینوں میں ہے وہ بھی اس کے ذکر کرتی ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان، ایک وقت وہ ہوگا کہ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تو پھر آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ جب ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی تو پھر اس کا ذکر کون کرے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اس طرف جائیں گے کہ اگر سب چیز فنا ہو جائے گی تو ایک چیز تو باقی رہے گی، وہ کون سی چیز؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا چہرہ ہے جس چہرے کو وجہ اللہ کہا جا سکتا ہے، اور وہ چہرہ باقی رہے گا۔ جب وہ چہرہ باقی رہے گا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ تو پھر اس طرح خدا کے ذکر کو فنا نہیں ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی فنا نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کو تطبیق دینے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ خدا کے ذکر کو فنا ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو فنا ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے۔ تو ذکر صوفیاء کرام کا معمول ہے، دستور ہے، انہوں نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ریاضات، ان کے مجاہدات کو دیکھیں۔ انہوں نے نماز معکوس پڑھی، ساری زندگی انہوں نے اس کی یاد میں اس طرح گزاری کہ آخر میں آپ نے فرمایا کہ 40 سال تک فرید نے وہی کچھ کیا جو فرید کے رب نے کہا، اور اب یہ عالم ہے کہ فرید جو کچھ کہتا ہے اس کا رب وہی کچھ کر دیتا ہے۔ اور حضرت مخدوم حمید الدین حاکم جو کیچ مکران کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے ایک آپ کی خادمہ تھی جو آپ کا بستر تیار کرتی تھی روزانہ۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ یہ کتنا نرم اور گداز بستر ہے جس پہ آپ آرام فرماتے ہیں، آج ذرا وہ تو حضرت تو ذرا بادشاہ سلامت تو ذرا لیٹ تشریف لائیں گے، میں کیوں نہ اس پہ تھوڑی دیر آرام کر کے دیکھوں کہ اس سے کتنا گداز اور کتنا آرام محسوس ہوتا ہے۔
وہ لیٹ گئی، دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، اس کو نیند آ گئی۔ نیند کے بعد جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ خادمہ اور آپ کے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، آپ نے کے ہاتھ میں چابک تھا، وہ چابک مارتے ہیں اس کو تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتی ہے، پہلے چیخ مارتی ہے، پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں کام کہ کس حساب سے تو نے کی ہیں؟ پہلے تو نے چیخ ماری ہے، اس کے بعد پھر ہنسنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور چیخ تو میں نے اس لیے ماری ہے کہ آپ نے مجھے چابک مارا، اس کی مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تو چند لمحے اس پہ میں نے آرام کیا ہے اور آپ کی تو ساری زندگی اس پہ گزر گئی ہے، مجھے تو ایک چابک لگا ہے، پتہ نہیں آپ کو کتنے لگیں گے۔ بس اس کی جو دل سے اٹھنے والی بات تھی آپ کے اثر کر گئی، ساری چیز چھوڑ دی، ساری شاہی کو چھوڑ دیا، فقیر اختیار کر لی اور دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ ذکر اس طرح کیا کہ آپ نے پھر فرمایا اب میری کیفیت یہ کہ چوں تناب ذکر بدستہ ریم خیمہ عرش را بجنبانیم، کہ جب ہم کی رسی کو، ذکر کی رسی کو پکڑتے ہیں تو خیمہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ وہ زور ہوتا ہے صوفیاء کرام کے ذکر میں کہ جس کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مقبولیت ہوتی ہے اور پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ ذکر کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، مختلف طریقے موجود ہیں ذکر کرنے کے، اور اس کے طبقات بھی مختلف ہیں۔ کلمہ شریف ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے صوفیاء کے ہاں اس کے مختلف انداز ہیں۔ 3 ترجمے لکھے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک ترجمہ ہے، یہ عوام کا ترجمہ ہے۔ اور ایک خواص کا ترجمہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اور ایک ہے لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو جو لوگ عوام ہیں وہ یہ ترجمہ کریں گے پہلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ عبادت ہم صرف اسی ذات کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور جو خواص ہیں وہ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، عوام تو جو عبادت کرتے ہیں اس کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ان کا مقصود شاید کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنا ہو یا آخرت کی منفعت حاصل کرنا ہو۔ تو جو خواص ہیں وہ جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو کسی دنیاوی یا اخروی لالچ کی بنیاد پہ اس کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس کی محبت میں ہی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اسی کی ذات ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، تو ان کا ترجمہ ان کے جو ذہن میں ہوتا ہے یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو اخص الخواص ہیں، جو خواص کے بھی خواص ہیں، ان کے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، کائنات کی کسی وجود کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجود ہے تو صرف اسی ایک ذات کا ہے، باقی سب کائنات جو ہے یہ موجود نہیں ہے۔ آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بلڈنگز، یہ انسان، یہ حیوان، یہ درخت، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ موجود نہیں ہیں۔ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے ان پوری کائنات کی، کہ جس طرح ایک پانی ہے دریا کا یا نہر کا، وہ آ رہا ہے، آگے ایک ٹھوکر سے جب وہ گزرتا ہے تو اس میں بے شمار بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان بلبلوں کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، حیثیت صرف پانی کی ہے۔ بلبلہ تو پانی کی ایک شکل ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو انسان کی حیثیت بھی اور تمام جو حیوانات ہیں ان سب کی حیثیت اسی طرح سے ہے کہ وہ نقش بر آب ہیں، پانی پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ کائنات کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک بلبلے کی شکل میں یہ کائنات ہے، اصل حیثیت اسی ذات کی ہے، موجود ہے تو صرف وہی ہے، ان سب چیزوں کا وجود کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اخص الخواص ہیں، جو وحدت الوجود کے جو قائل صوفیاء کرام ہیں،
وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، جب یہ آپ کا عقیدہ ہے تو آپ جو نفی کر رہے ہیں لا الہ کی، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، تو جب ہے ہی نہیں موجود تو آپ نفی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ تو اس پہ صوفیہ کرام نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں اور اس میں جو دوسرے کسی کی نفی کر رہے ہیں، اس نفی میں ہم وہم انانیت کی نفی کرتے ہیں۔ انانیت یعنی میں ہونا، اس کا جو ہمیں وہم ہو گیا ہے جبکہ میں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی میں نہیں کہتے تھے، تو ایک آدمی ان کے پاس اس نیت سے حاضر ہوا کہ میں ان سے میں ضرور کہلواؤں گا، تو اس نے آپ نماز کے لیے تیار بیٹھے تھے تو اس نے آ کے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ شیطان کو کس چیز نے خراب کیا تھا؟ اس کے ذہن میں تھا کہ حضور آپ یہی فرمائیں گے کہ اس کو میں نے خراب کیا تھا تو میں ان کے منہ سے میں کہلوا لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد بتائیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا وہ سوال کس نے کیا تھا؟ تو اس نے کہا جی میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی چیز نے خراب کیا تھا شیطان کو۔ تو بات یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں میں کا تصور ہی نہیں ہے، کسی اور چیز کا بھی وجود نہیں ماننے کے لیے تیار اور اپنا وجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ نفی انانیت ہے کہ میں ہوں، اس کی نفی کرتے ہیں صوفیہ کرام جتنے بھی یہ ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو ان کی تو ذکر جو کرنا ہے اس کے دوران انسان کو کئی خیالات آتے ہیں۔ جب آپ ذکر کرنے لگیں گے کہ لا الہ الا اللہ، تو ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صرف الفاظ کے ساتھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ تو ان صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو اس کے معنی کو پیش نظر رکھیں، اور اگر معنی کو آپ پیش نظر رکھیں، اگر الفاظ کا ذکر نہ بھی کریں تو وہ جو اس کا معنی اور مفہوم ہے آپ کے ذہن میں، اور وہ آپ کے مرتبے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے مرتبے پہ ہیں، عوام میں سے ہیں، خواص میں سے ہیں، اخص الخواص میں سے ہیں، تو وہی جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو آپ ذہن میں رکھ کے اس کا تکرار کرتے رہیں۔ یہی اصل ذکر یہی ہے۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ الفاظ کا تکرار تو کرتے رہیں اور اس کا معنی کا تصور آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ ذکر الفاظ سے بھی کریں اور اس کے معنی کا تصور بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ یہ مفہوم کا ہر وقت اپنے ذہن میں لا کے یہ ایک ذکر کا بہترین عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ذکر کے دوران اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ اس معنی کا تکرار اپنے اندر باقاعدہ طور پر کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس دوران کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی وسوسہ، کسی نہ کسی طرف کی کوئی بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لگن کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت ہوگی کہ پھر یہ خیالات ختم ہوتے جائیں گے اور پھر صرف اسی ذات کی طرف آپ کی توجہ رہ جائے گی۔ پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر صرف اس کو معبود سمجھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو وہی مقام حاصل ہوگا، اگر اس کو مقصود سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو وہی مقام حاصل ہوگا، اور اگر اس کو صرف اسی کو موجود سمجھتے ہوئے اس کو ذکر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہی مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ ذکر کرتے کرتے پھر یہ مقام ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی، اسی لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں خدا کی قسم میں نہیں ہوں۔ پھر ان کا اپنا وجود باقی نہیں رہتا۔ جب ان کا وجود باقی نہیں رہتا تو پھر اسی ذات کا وجود رہ جاتا ہے۔ اصل میں یہ فنا ہونا ہی مقام ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
غوثی کتبی رتبہ پایو تاویں کیا تھی پیا ہی گم تھی ون مطلب کہ غوث بن جانا کتب بن جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ یہ رتبہ حاصل کر لیں، اصل کا مقام کیا ہے، ہی گم تھی ون مطلب کہ اس کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دو، اپنے آپ کو فنا کر دو، اور فنا کے بعد پھر بقا کا مقام ہوتا ہے، پھر وہ مقام ہو جاتا ہے اس بندے کا جب یہ فنا کا مقام حاصل کرتا ہے تو پھر گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود کہ ان کا جو بولنا ہوتا ہے وہ اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تو فنا ہو چکے ہوتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث پاک کا یہ عالم ہے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ کو دیکھا کہ کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر عرض کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ بھی ایک عجز کا طریقہ کار ہے کہ اتنے نیک لوگ، اتنے پارسا، اتنے عبادت گزار، اتنے مرتبے پر جو لوگ فائز ہیں وہ بھی اس کے حضور عجز کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ عجز جو ہے یہ صوفیہ کی اصل دولت ہے، یہ انکسار ان کی اصل دولت ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں میرے پروردگار میں تو بہت گناہ گار ہوں، قیامت کے دن ایسے کرنا کہ مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میں تیرے حضور شرمندہ نہ ہو سکوں۔ اتنی نیاز اور اتنا انکسار جب اپنے آپ کو انہوں نے اس حد تک ختم کیا، فنا کیا، تو پھر ان کا مقام یہ تھا کہ وہ ایک قبر پہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ کم بے اذنی۔ جب ان سے کسی عیسائی نے سوال کیا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ کیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو ان کا غلام ہوں، ان کا مقام تو ان کے ساتھ ہے، مجھے لے چلو جس قبر پہ لے جاؤ، میں تمہیں اس کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ ان کو ساتھ لے کے گئے ایک پرانی قبر پہ، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اس قبر کے اندر کون ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اس قبر کے اندر جو ہے یہ گویہ ہے، اور جب یہ اٹھے گا تو اس ساز سمیت اٹھے گا جو ساز یہ دنیا میں بجاتا رہتا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ قبر کے اندر حضور غوث پاک نے کیسے دیکھ لیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تو نہ ان کے کان اپنے رہ گئے، نہ ان کی آنکھ اپنی رہ گئی، نہ ان کی زبان اپنی رہ گئی، نہ ان کے ہاتھ اپنے رہ گئے، نہ ان کے پاؤں اپنے رہ گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ عبادت کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے جب میرے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، فرمایا حتیٰ احببتہ، پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فیضا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، او کما قال، فرمایا میرا بندہ جب نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کو جو یہ کرامات حاصل ہیں، یہ کرامات کی اصل بنیاد اور اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ جب فنا کر دیا ہے تو وہ اپنے کان سے نہیں سنتے، وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتے، وہ اپنے پاؤں سے نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو اس بنیاد پہ حضور غوث پاک نے اس کو دیکھ کر فرمایا، ان کی نگاہ تحت الثری تک پہنچتی ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ گویہ ہے۔ اور پھر اس کو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے تھے کم باذن اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کم باذنی،
میرے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے وہ تو کم بیزن اللہ کہتے تھے، اور حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں کم بیزنی میرے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنا کے اس مقام پر تھے کہ جب وہ ان کا حکم بھی اپنا نہیں تھا، ان کے بولنا بھی اپنا نہیں تھا، ان کا سننا بھی اپنا نہیں تھا، ان کا دیکھنا بھی اپنا نہیں تھا۔ تو اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو فرمایا کم بیزنی میرے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا، تو پھر اس وقت وہ کھڑا ہوا، زندہ ہوا، کھڑا ہوا، اور اس ساز کے ساتھ آیا جو ساتھ وہ زندگی بھر بجاتا رہا تھا۔ یہ اس ذکر کی برکتیں اور عظمتیں ہیں جو تمام زندگی ان اولیاء کرام نے صرف کی ہیں اس ذات کے ذکر میں، ان کے ساتھ لگاؤ میں۔ اصل یہ محبت کی بات ہوتی ہے، جو من احب شیئن اکثر ذکر ہو، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ ان اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں اس کا ذکر کرتے ہیں، کسی لالچ، دنیاوی لالچ کی بنیاد پر بھی نہیں، اور اخروی لالچ کی بنیاد پر بھی نہیں۔ وہ تو اس طرح محبت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے خدا کے حضور عرض کی، میرے پروردگار، اگر میں تیری عبادت جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں تیری محبت میں کرتی ہوں تو بس تو میرا ہو جا۔ تو اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ ان اولیاء کرام کا مقصد حیات اس ذات کو ہی پانا ہوتا ہے، اور نہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں، نہ آخرت کی چیز کا لالچ کرتے ہیں۔ صوفیہ کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو خطبے ہیں، وہ بھی مختلف انداز میں ہوتے ہیں۔ عام کتب میں یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور عاقبت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ لیکن صوفیہ کی کتب میں مختلف عبارات بھی ملتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتخلین عن الکونین، اور حمد ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، اور عاقبت ان لوگوں کے لیے ہے جو متخلین عن الکونین ہیں، دونوں جہانوں سے جو بے نیاز ہیں، اس دنیا سے بھی بے نیاز ہیں، اس دنیا سے بھی بے نیاز ہیں۔ نہ اس دنیا کی کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے، اور نہ اس دنیا کی کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ اور وہ اگر ان کو ضرورت ہے تو صرف اسی ذات کی ہے، اسی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرتے کرتے جب اس کی معراج پہ پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب محبت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ سنتے، دیکھتے، چلتے پھرتے، پکڑتے، یہ سب کچھ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہیں وہ ذکر کی فضیلتیں جو ان اولیاء کرام نے زندگی بھر اس ذکر کو اپنا معمول بنائے رکھا، اور اسی پہ کاربند رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری کوئی خواہش درمیان میں نہ رہے، نہ دنیا کی خواہش رہے، نہ آخرت کی خواہش رہے، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ ہم اس کا ذکر کریں کہ کسی اور کا تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو، کسی کا دنیا کا، آخرت کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ ہم اس لگن کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے خود بھی اس کے ذکر میں زندگی گزاری، اور ان کے جو تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے کہ جب ان کو بچوں کو دودھ پلاتے تھے تو دودھ پلاتے ہوئے لوری دیتے تھے تو اس میں بھی اس ذات کا ذکر کرتے تھے، تو اس کے اثرات ہوتے تھے اس دودھ میں بھی، اس بچے میں بھی۔ تو تربیت پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر والدین اس بات کا خیال رکھیں کہ بچپن سے ہی بچوں کو بجائے کچھ اور سکھانے کے اللہ کا ذکر سکھایا جائے تو اس سے بچوں کی تربیت بڑے عمدہ پیمانے پہ ہوتی ہے، اور ان کی زندگی کے لیے وہ بہترین رہنما ہوتی ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ذکر کے حوالے سے حضور غوث پاک نے تمام زندگی اس کے ذکر میں گزاری، اور
آپ نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تعالی، کہ اگر میں اپنا تصرف مردے پہ ڈال دوں تو وہ کھڑا ہو جائے گا بقدرت المولا تعالی، وہ خدا کی قدرت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی ان اولیاء کرام کے اندر جو طاقت سرایت کر جاتی ہے وہ قدرت خداوندی کی طاقت ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے اس کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے آپ گزرے، سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے علم حاصل کرنا۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، فرمایا میں علم حاصل کرتے قطب بن گیا ہوں، یہ علم کی بدولت میں قطب بن گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور سعادت کی دولت مجھے اس مولا الموالی سے نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں حضور غوث پاک کو جو حاصل تھیں، علم، اس کی بدولت آپ قطب بنے، اور سعادت مندی جو ہے اس دینے والے نے ان کو عطا کی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں تمام مشائخ کو یہ اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے یہ دولت حاصل کی ہے وہ علم کے ساتھ حاصل کی ہے۔ پہلے علم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آگے کوئی عرفان کی منزلیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن علم، خالی علم کام نہیں دیتا۔ علامہ اقبال نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کی کہ عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ علم کا جو نیام ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے وہ خالی ہے، اس کے اندر جو عشق کی تلوار تھی وہ کسی نے چرا لی ہے۔ خالی علم کام نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ عشق کی دولت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم بھی حاصل کیا اور مولا الموالی نے انہیں عشق کی دولت سے بھی نوازا۔ آپ کے تعلیم کے دوران کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بغداد شریف میں پڑھتے تھے، اور جیلان سے آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک ایسے شخص کو جو وہ بغداد شریف جا رہا تھا، آپ نے اس کو کچھ پیسے دیے کہ یہ میرا بیٹا وہاں بغداد میں پڑھتا ہے، یہ پیسے اس کو پہنچا دینا، اور اس کا نام عبدالقادر ہے۔ وہ آدمی 3 دن تک آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیسرے دن وہ ایک مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس وقت حضور غوث پاک کی بھوک کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ لقمہ اٹھاتا ہے منہ تک لے جانے کے لیے، تو اس وقت بھوک کی وجہ سے آپ کا منہ خود بخود کھل جاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا، وہ صرف اپنے مالک سے مانگتے ہیں، کسی اور دنیا دار سے، کسی غیر سے مانگنا وہ نہیں مانگتے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ ایک بچہ ہے جو اس طرح اس کا منہ کھل جاتا ہے جب میں منہ کھولتا ہوں لقمہ کھانے کے لیے، تو آپ نے پھر اس کی طرف جب دیکھا تو اس نے دعوت دی کہ آئیں آپ میرے ساتھ کھائیں۔ آپ نے اس کی بات کو مان لیا اور آپ تشریف لے گئے۔ جب کھانے لگے تو آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں، وہاں ایک بی بی نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام عبدالقادر ہے، وہ وہاں پڑھتا ہے، اس کو دے دینا۔ 3 دن سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں ملا۔ آج میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے تھے، اس کے پیسوں سے آج میں نے، اس کی رقم سے آج میں نے یہ روٹی خرید کی ہے اور اس کو کھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اب بھی میں جو کھا رہا ہوں وہ اپنے پیسے سے کھانا کھا رہا ہوں، 3 دن بھوکا رہنے کے باوجود بھی میں اپنے پیسوں سے کھانا کھا رہا ہوں۔ تو یہ حضرات جو ہوتے تھے یہ رزق حلال پہ بھی بڑا زور دیتے تھے، عبادات پہ زور دیتے تھے، علم پہ زور دیتے تھے۔ اور پھر یہی عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو تو پھر لسترتہ،
فرمایا میں اس کا سطر ڈھانپ سکتا ہوں۔ یہ مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ذکر کی بدولت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کا جو آستان مبارک ہے بغداد شریف میں، اس میں آپ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے طبولی فی السماء والارض دکت، کہ میرے جو طبلے ہیں وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں بج رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر ان کے تو نہیں تھے نا، وہ تو مقام فنا پہ فائز ہو چکے تھے، اس لیے وہ جو جتنے ان کے نام لوگ لے رہے ہیں، آج ہم جن کی 11ویں منا رہے ہیں اور ہم ان کی 11ویں کھا رہے ہیں، انہوں نے کس حالت میں اس مقام تک پہنچے ہیں کہ وہ 3 دن تک بھوکے ہیں، کسی سے سوال نہیں کیا۔ اور اس شخص کی دعوت کو بھی آپ نے جو قبول فرمایا ہے تو آپ نے بصیرت کے ساتھ یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جو کھانا ہے یہ میرے اپنے پیسوں کا ہے۔ یہ جو بصیرت ہوتی ہے اولیاء کرام کی، یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، یہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وہ اپنی طاقت نہیں ہوتی، یہ خدا کی عطا کردہ طاقت ہوتی ہے، جس کو آپ نے فرمایا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، میں نے مولا الموالی سے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ علم بھی ضروری ہے، سعادت مندی بھی ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو مقام ولایت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان کی نگاہ میں یہ کمال، ان کی نگاہ کا یہ عالم کہ لاکھوں کے مجمع میں خطاب فرما رہے ہیں اور لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خطاب میں زبان میں یہ تاثیر تھی۔ یہ تاثیر کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بولنا ان کا اپنا بولنا نہیں ہوتا۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو بنسری ہے اس کی جو درد بھری آواز ہے، اس سے ذرا پوچھ کر تو دیکھو اس میں یہ آواز کیوں ہے، کیسے ہے؟ تو بنسری کہتی ہے میں تو جنگل کا ایک کانا تھا، میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں تھا، پھر میں نے اپنے آپ کو ایک کاریگر کے سپرد کر دیا، اس نے مجھے میرے سائز کو درست کیا، پھر اس نے میرے اندر کا جو مواد تھا سارا، وہ اس نے کچا مواد سارا نکال دیا، سارا اندر سے بالکل شفاف کر دیا، اندر کوئی کچا مادہ رہا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے میرے سوراخ کیے اور وہ سوراخ بڑے سر میں کیے ہیں۔ جب ان تمام مراحل سے میں گزر گئی ہوں، کانے نے کہا، پھر اس نے میرے 2 منہ ہو گئے تھے، ایک منہ اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا، ایک منہ کھلا تھا، آواز جس سے نکل رہی تھی اس منہ کو تو سب لوگ دیکھ رہے تھے، ایک میرا منہ اور بھی تھا جس کو اس یار نے اپنے منہ میں چھپایا ہوا تھا، وہ بولتا ہے اور نام میرا ہوتا ہے۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ 2 دہاں داریم گویا ہم چونے، یک دہاں پنہاست در لب ہائے وے، کہ ہمارے اللہ والوں کو بھی 2 منہ ہوتے ہیں۔ ایک منہ وہ ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے، وہ ہر شخص دیکھ لیتا ہے، ہمارا ایک منہ اور بھی ہوتا ہے جو یار کے منہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، بولتا وہی ہے، نام ہمارا ہوتا ہے لیکن وہ منہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان اولیاء کرام کے ہاں ان کے جو بات ہوتی ہے، ان کا جو کہنا ہوتا ہے، ان کا کہنا نہیں ہوتا، در حقیقت یہ اسی ذات کا بولنا ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر جو کہتے ہیں وہ ہو کر جاتا ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔